موجودہ حالات کی روشنی میں علامہ اقبال کے اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کاروان کون سا ہے؟ یہ کاروان وہ ہے جس کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سب اس کاروان کے ممبر ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ اس کاروان کے رکن ہیں جس کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ متاع کاروان کیا تھی؟ نمبر 1، فرما برداری خداوند، فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفاداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جہاد اصغر، جہاد اکبر۔ یہ ہمارا متاع تھا، ہماری دولت تھی، ہمارا سامان تھا۔ قوت ایمانی یہ ہمارا اسلحہ تھا۔ یہ سب ہم سے جاتا رہا۔ نہ ہم رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، نہ اللہ کے فرما بردار ہیں، نہ ایمان ہی ہم میں موجود ہے، نہ جہاد کا جذبہ ہم میں موجود ہے۔ جہاد بھی متاع کارواں ہے۔ یہ جذبہ جہاد تھا جس نے چند سالوں میں پورے عرب میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اور اب ہم محبت رسول سے، اللہ کی فرما برداری سے، ایمان کی سلامتی سے اور جہاد سے، سارے جذبوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم بہت نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ کی محبت کے، مگر عملاً ہم صفر ہیں۔ ہم کوئی طریقہ زندگی کا جو کملی والے کا تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے بالکل ہم کوشاں نہیں ہیں۔ کوئی ہماری جدوجہد اس پر نہیں ہے۔ کوئی ایک کام بھی ہم دن میں ایسا نہیں کرتے کہ یہ سوچتے ہوں کہ رسول اللہ کو یہ پسند تھا یا ناپسند تھا۔ یہ ہمارا احساس زیاں ہی جاتا رہا۔ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان تھا کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے، اللہ کو تیری نمازوں سے کیا رونا دینا۔ تو ہم تو حرام کھانے پہ لگ گئے۔ تو متاع میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ رسول اللہ کی ناموس آتی ہے، رسول اللہ کی محبت آتی ہے، ایمان کا قائم رہنا آتا ہے، جہاد پہ گامزن رہنا آتا ہے، غیرت آتی ہے، غیرت جسے ایمانی غیرت کہتے ہیں، کہ ہمیں کوئی بد اخلاق کہہ دے، برا کہہ دے، ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اب تو ہمیں دنیا میں چور اچکا کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کھو رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو دنیا میں تذلیل کی جاتی ہے، ہماری آنکھوں میں تو آنسو بھی نہیں آتے۔ احساس زیاں ہو تو رو ہی لیں کہ ہم تو اپنی عزت گما بیٹھے ہیں، کیونکہ متاع میں عزت بھی آتی ہے۔ جو مسلمانوں کو عزت حاصل تھی دنیا میں، رسوخ حاصل تھا، آج اقوام متحدہ میں آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہاں آپ ہی کی بات دنیا میں چلتی تھی۔ وہ بھی متاع ہے۔ وہ جو عزت تھی، جو وقار تھا، وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ اب ہم ایک بد کردار اور بد اخلاق قوم کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی زیاں ہے۔ علامہ نے کوئی ایک متاع کا لفظ استعمال کر دے، ہر کمال، ہر خوبی، ہر ایمانیات سب کو شامل کر لیا۔ تمام وہ چیزیں شامل کر لیں جو آپ کی عزت و وقار کا باعث تھیں اور سبب تھیں، جو آپ نے ساری لوز کر دی ہیں۔ آج اگلی دن بات کو کر رہا تھا کہ دنیا میں آنیسٹی میں نمبر 1 پہ جاپان ہے۔ آنیسٹی میں نمبر 1 پہ تو مسلمان کو ہونا چاہیے نا، جہاں کا بھی مسلمان ہو۔ تو ہم تو 146ویں 47ویں نمبر پہ پہنچ گئے۔ تو متاع ہمارے پاس کہاں رہی؟ آنیسٹی بھی تو ایک متاع ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ
رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اس پڑھنے سے ہی ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کوئی اللہ کو اس طرح تو پسند نہیں ہے۔ قرآن فہم کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ پوری طرح عمل کر کے دنیا کو دکھایا ہے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، مشکل ہے۔ اگر اتنی مشکل بات ہوتی تو کملی والے کا ہر ایکٹ قرآن کے مطابق نہ ہوتا۔ تو مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل ہم نے سمجھ لیا ہے، شیطان نے ہمیں ورگلایا ہوا ہے۔ جو ورگلانے میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن بڑا اوکھا ہے، مشکل ہے۔ قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس سے وابستہ ہو جائیں، اپنی دنیا کو بدل لیں، اپنی آخرت کو بدل لیں۔ آپ کا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہوگا۔